أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل طریقت و اہل عقیدت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے مشائخ کرام رحمہم السلام کے جشن ولادت کے مبارک ایام میں خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ یوں ہی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 26 رمضان المبارک 1430 سن ہجری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جشن ولادت کے پرمسرت موقع پر اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے پیری مریدی کسے کہتے ہیں کہ موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں آپ نے بیعت کی شرائط، بیعت کی اہمیت اور حقوق مرشد کے ساتھ ساتھ اہل طریقت حضرات کے لیے انتہائی مفید ترین مدنی پھول بھی بیان فرمائے۔ اس سنتوں بھرے بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی VCD کو اول تاخیر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے شیخ طریقت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے پیارے پیارے دیوانوں، آج 1430 سن ہجری کی 26ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور الحمدللہ ہم ہر سال اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ بھی جمع ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندے کے دامن سے وابستہ کیا۔ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ماحول ہمیں میسر آیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس نے ہمیں سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے اتنی کوششیں کی، جیسے کچھ ہی دیر پہلے امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ میرا دل جلتا ہے۔ کون ہے جس کا اس طرح دل جلتا ہو کہ کوئی داڑھی نہ رکھے تو اس کا دل جلے، کوئی امامہ نہ پہنے تو اس کا دل جلے، نماز نہ پڑھے تو اس کا دل جلے، یہاں تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا باپ کا دل نہیں جلتا۔ تو ایک ایسی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ جو ہمیں اگر بد عملی میں مبتلا دیکھتی ہے
تو اس کا دل جلتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایسے مرد کلندر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا اور ہمیں آج اس کا مزید ذکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے. میرا موضوع ہر سال یہ ہم اس طرح کا موضوع لیتے ہیں کہ طریقت کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. کئی افراد ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں بیعت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. بیعت کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ قرآن پاک میں 26 پارے میں سورہ فتح ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. پھر آگے مزید ترجمہ کرتے ہیں: ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا. یہ بیعت کیا تھی؟ اس بیعت سے کون سی بیعت مراد ہے؟ تو اس بیعت سے بیعت رضوان مراد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے کی حدیبیہ کے مقام پر. صلح حدیبیہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عمرہ کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ تشریف لائے تھے اور کفار مکہ نے انہیں عمرہ کرنے سے روکا تھا. تو کچھ گفتگو کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ آئیں تو آپ جو طواف جو بھی کرنا ہے آپ کر لیجئے. فرمایا کہ میں میرے آقا کو چھوڑ کر طواف کیسے کروں، میں میرے آقا کو چھوڑ کر عمرہ کیسے کروں. آنے میں دیر ہوئی تو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو. البتہ کیفیت کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لی. اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مفسرین کرام نے اقوال نقل کیے، ان میں تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل ہم جو کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اس سنت کا اتباع ہے. یہ صرف ایک قرآنی تصور واضح کرنے کے لیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عنوانات پر بیعت لی ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی، یعنی ایک تو بیعت اسلام ہوتی تھی کہ کفار آتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کئی عنوانات پر صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت کرتے تھے. جیسے یہ بیعت رضوان کا میں نے ابھی بیان کیا، ایسے کئی اور بیعتیں احادیث پاک میں لکھی گئی ہیں. مزید تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، صاحب روح البیان اس انداز سے لکھتے ہیں، یعنی فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کے کبار سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے. وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے، وہ اس طرح کے علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدے کی تجلی تک پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کے تحت نکلنے والا ایک مختصر سا سبق تھا جو آپ کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اول ہم سمجھتے ہیں بیعت کے تصور کو، پھر ہم سمجھتے ہیں بیعت کس کے ہاتھ پر کرنی چاہیے، پھر ہم چلیں گے کہ بیعت سمجھ میں آئی، کس کے ہاتھ پر کرنے چاہیے وہ شخص سمجھ میں آیا. اب جب ہم بیعت کر چکے اب ہمارا کیا کام ہے، یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ آج کا موضوع ہے. اس لیے میں نے یہ قرآن پاک کا واقعہ لیا. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک زبردست شاگرد حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. انہوں نے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی.
اور جب ان کی یہ بیعت کا واقعہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا تو آپ نے اپنی خاص کمائی میں سے کچھ حصہ انہیں نظر فرمایا اور اس کو آپ نے وجہ تقرب بتایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ ہے جو تم نے حضرت سیدنا حبیب عجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ آپ جتنے مشائخ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں